بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام مکہ کی اس وادی میں جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہ انتہائی سخت اور کٹھن حالات تھے۔ آپ کے اپنے بھی آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اس کے بعد حالات اتنے سخت کر دیے گئے آپ کے لیے کہ شیب ابی طالب کے علاوہ یہاں تک حالات آ گئے کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ ان تمام تر حالات میں پہلے دن سے لے کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری دن تک اور پھر اس کے ماں بعد بھی جو ہستی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور پھر اس کے بعد بھی دین کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، اس ہستی کا نام جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ہستی ہیں۔ آپ کی خدمات کسی طرح سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ دین اسلام میں غزوات کو دیکھ لیں، علمی خدمات کو دیکھ لیں، جس طور پر بھی آپ کی خدمات پر نظر دوڑائیں آپ یکتا و اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی نسبت سے آج کے پروگرام کا عنوان آپ کی سیرت اور آپ کے فضائل کے حوالہ سے رکھا گیا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت، روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں۔ آپ متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ہر لحاظ سے علمی حلقوں میں آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ قبلہ شاہ جی، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ نعت و منقبت کے لیے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے عظیم مداح حبیب کہ جن کی پہچان ہی میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہے۔ میری مراد جناب محمد محسن علی ضیائی صاحب۔ ضیائی صاحب، میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شاہ جی حضور، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی جو شخصیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ایک الگ ہی اس کی شان ہے، ایک الگ ہی اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو آپ کی پیدائش سے لے کر جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی جو زندگی ہے بعثت کے ماں بعد کی، اس میں جو آپ کی خدمات ہیں، جو ان کے متعلق ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جو وابستگی، والہانہ تعلق، جو ابتدا سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک تک رہا۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ کے خطبات میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت تابعا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرب میں یہ تابع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اونٹنی جب چلتی ہے تو اس کا بچہ اپنی ماں کے پاؤں کے نشان پہ نشان رکھ کے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جہاں پہ اونٹنی پاؤں رکھتی ہے اس کا بچہ وہیں پہ پاؤں رکھتا ہے۔ اللہ۔
تو فرمایا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح تعلق رکھتا ہے، میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا تعلق تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ جو ظاہری اس دنیا کے اندر اور جو ازل کا تعلق ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دنیا کے اندر آپ کی جان پہچان اسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جس کا ازل میں روح کا آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رہا ہو۔ کیا بات ہے، بہت بڑی بات، ماشاءاللہ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ ارواح اللہ تعالیٰ کے لشکر تھے جو اس وقت ایک دوسرے سے الفت پا گئے، دنیا میں بھی وہ الفت پائیں گے۔ اس وقت جن کا آپس میں تعلق نہیں رہا وہ دنیا میں بھی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ بعض اوقات آپ کسی بندے سے ملتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے ملاقات ہے، وہ یہاں کی ملاقات نہیں ہوتی، وہ ازل کی ملاقات ہوتی ہے، وہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، یہاں کوئی بہانہ بنتا ہے اور آپ کا اس کے ساتھ تعارف ہوتا ہے۔ تو ازل کا تعلق یہ تھا کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ الفتوحات المکیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت مجدد گولوی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ ازل میں روح محمدی یعنی اس نور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کے قریب ترین جو نور تھا وہ سیدنا علی بن ابی طالب کا روح تھا، کی روح مبارکہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب اب جتنا تعلق وہاں قریب تھا دنیا کے اندر بھی آ کر قریب ہوا، کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی جب ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اپنے دست مبارک میں اٹھا کر گھر تک لے کے گئے، گٹی مبارک خود ڈالی، نام خود رکھا، اور ابتدائی جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ آپ فرماتے ہیں السیرۃ الحلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، امام حلبی نے لکھی ہے، برہان الدین حلبی نے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب سوتا نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈالتے تھے، اس کو چوستے چوستے سو جایا کرتا تھا۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نگرانی میں رہے، مکمل آپ کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، یہ جو بعثت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ فرمایا کہ پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور منگل والے دن میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، سبحان اللہ، اور خود اعزاز کے ساتھ آپ فرماتے تھے کہ سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی، کہ میں تم سب سے پہلے اسلام کی طرف لپکا ہوں۔ سبقتم کا مطلب ہے تم سے آگے نکلا ہوں اسلام کی طرف، میں نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا، غلاما ما بلغت اوان حلمی، جبکہ میں اس وقت اس عمر میں تھا کہ میں اپنے بلوغت کی عمر تک بھی نہیں پہنچا تھا، یعنی بلوغت سے پہلے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو آپ مشہور ہے، بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگرچہ میں کمزور ہوں، عمر میں سب سے کم ہوں، لیکن جہاں آپ بلائیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا قرب رہا ہے۔ اور پھر آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں دنیا میں بات کس سے کی، یہ بات بڑی اہم ہے، اور آپ فرماتے ہیں کنت آخر العہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دنیا میں آخری بات رسول اللہ سے کرنے والا میں تھا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو آخری بات کی وہ مولا کائنات سے کی، یعنی اس قدر آپ کے ساتھ وابستگی رہی۔ اور سنن کبریٰ میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اور المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کی مستند کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کانت لی منزلہ عند رسول اللہ ما کانت لأحد من الخلائق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقام مجھے وہ حاصل تھا جو احد من ما کان لأحد من الخلائق، کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے کسی کو وہ قربت میسر نہ تھی، اللہ اکبر، وہ مقام میسر نہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا اتیتہ کل سحر، ہر سحری کے وقت میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتا اور میں دستک دیتا، اگر سرکار کا اشارہ ملتا تو میں اندر چلا جاتا، اور میں کوئی بات پوچھتا
تو آپ جواب ارشاد فرماتے، سبحان اللہ، اور اگر میں خاموش رہتا تو آپ خود ہی علم کی باتوں کو چھیڑ دیتے، اللہ اکبر، یعنی ہر روز ہر ہر سحری روز۔ کے وقت۔ اب اس کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ صحیح روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کیونکہ آج کل ہر طرف لوگ سند کی بات اتنی زیادہ چل گئی ہے، جی ہاں، تو اس لیے ضروری ہوتی ہے یہ بات کرنا۔ اور ویسے بھی قبلہ حضور آپ ارشاد فرما رہے ہیں دین تو ہے ہی سند پر اہل ہے نا، بیت طہار کی ویسے بھی بات ہو تو لوگ تو سند لوگ کا فوراً سند کو پوچھتے پوچھتے ہیں۔ ہیں، اس لیے جو میں کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں، بات جی ہاں، کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی کسی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اس سے پہلے آپ یہ تمیز سن لینا کہ آج مجھ سے کوئی پوچھے، محسن ضیائی صاحب سے، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے 10 دن پہلے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا اور اللہ کتنے بجے ناشتہ کیا تھا، کوئی نہیں اور بتا سکتا۔ یا پوچھیں ناشتہ تو چلو انڈا پراٹھا لوگوں کو یاد ہوتا ہے، جی ہاں، کہ دوپہر کے بعد آپ نے کیا کھانا کھایا تھا پچھلے مہینے کی 10 تاریخ کو، تو مشکل ہوتا ہے یہ مشکل بتانا۔ ہوتا ہے، اور مولا کائنات دعوے کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی کسی کے آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو سبحان اللہ، کہ کس سبحان وقت اتری۔ علی یہ بھی بتائے گا رات کو اتری یا دن کو اتری، اللہ اکبر، سبحان پہاڑ میں اللہ، اتری یا میدان میں اتری، سبحان اللہ، سفر میں اتری یا حضر میں اتری۔ یعنی قرآن مجید کی ہزارہ آیات کے بارے میں، ہر آیت کے بارے میں یہ جاننا، اللہ اکبر، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عطا کردہ ایک ایسا کمال ہے۔ لیکن بہت اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وابستگی، اس کا مطلب ہے جس پر اتر رہی تھی وہ سرکار کے کتنے قریب تھا، اللہ اکبر، اور وہ سبحان کتنے اللہ، سرکار ان کے ساتھ وہ کتنا قرب تھا کہ ہر آیت کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ فی لیل نزلت ام فی نہار، کہ اللہ رات کو اکبر، اتری یا دن کو اتری، اللہ اور آپ اکبر، سواری پہ سوار تھے اتری یا پیدل تھے اتری، یا آپ بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے، ہر آیت کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ آیت کس مقام پر اتری، کس وقت اتری۔ سبحان اللہ، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا قرب رہا ہے۔ ماشاء اور اگر کہیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سفر میں چلے گئے اور یا کسی غزوہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سریہ میں بھیج دیے، تو سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو جاتے اللہ اور اکبر، فرماتے تھے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ اکبر، اللہ اس وقت تک سبحان مجھے اللہ، موت نہ دینا جب تک تو مجھے علی کو دکھا نہ دے، اللہ یعنی اکبر، جب وہ کیا آ جائے بات تو ہے، پھر مجھے اللہ تیری طرف سے پیغام آ جائے۔ یعنی اتنا جو آپ کی جدائی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہیں فرماتے، محبت برا اتنی انداز، محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے، اللہ تو اکبر، فرمایا کہ علی بن ابی طالب سے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ خواتین میں سے سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ محبوب تھے، اتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وزن تھے ان کو اٹھانا تھا۔ اللہ فرمایا اکبر، یک دی بہت دینی، بڑی یہ میرے خوبصورت کر بات کی، ماشاء اللہ، عام طور پر ایک بات آ گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دور خلافت میں اس لیے جہاد کرتے رہے کہ اپنی خلافت کا کوئی معاملہ تھا، اللہ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کے نظام خلافت کو سنبھالنا تھا۔ سبحان اور اللہ، حضور بے صلی اللہ شک، علیہ وسلم پہلے ڈیوٹی لگا کر گئے، اللہ فرمایا کہ منکم من یقاتل، اللہ اکبر، آپ نے صحابہ کرام بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق تھے، سیدنا عمر فاروق تھے، اللہ اور وہ خود روایت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بندہ ایسا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تھوڑا دور مولا کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک کو مرمت کر رہے تھے، اللہ گانٹ اکبر، رہے تھے اللہ آپ کی نالین مبارک کو۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو قرآن مجید کے لیے جہاد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان کیسے؟ کما قاتلت علی تنزیل، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ اکبر، تو اس کو لوگ نہیں مان رہے تھے، اس کو اللہ کی کتاب کے طور پر منوانے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی، اللہ اور اکبر، ایک بندہ تم میں ایسا ہوگا جب اس قرآن کے معنی کو بدلا جائے گا اس وقت قرآن کی حفاظت کے لیے وہ تلوار اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، کیا اب یہ بات، اپنی خلافت کے لیے نہیں، یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اور اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ خبر ہے۔ جی میں پیشن گوئی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا عام طور پر کہ عام طور پر پیشن گوئی ہمارے عرف عام میں یہ طوطے جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں روڈوں کے فال کنارے نکالنے بیٹھے والے، فال نکالنے والے، جی اس لیے حالانکہ پیشن گوئی لفظ برا نہیں ہے، جی، لیکن چونکہ عام طور پہ یہ عام جن لوگوں کے پاس علم نجوم ہو، جن ذہن لوگوں میں کے پاس یہی علم آتا ہے رمل کہ ہو، وہ بھی پیشن ٹھیک گوئی بھی کی ہو بات کر سکتی ہے، دیتے ہیں، غلط بھی ہو اس سکتی لیے ہم ہے، یہ کہتے ہیں یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ نبی کی سچی خبریں ہیں، سبحان اللہ، یہ کیا پیغمبر بات، کی، بہت بڑی بات، یعنی پیشن گوئی ہی ہے، جی ہاں، لیکن اس کے لیے بہتر کہنا چاہیے کہ یہ سرکار کی خبر ہے، صادق خبریں ہیں۔ اتھینٹک تو آپ خبر، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح قرآن نازل ہوتے وقت
اس قرآن کے اللہ کی کتاب منوانے کے لیے تنزیل پر میں نے جہاد کی ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. منکم من یقاتل علی تاویلہ، تو میں ایسا بندہ ہوگا جب اس قرآن کو لوگ معنی بدلیں گے تو اس قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے وہ تلوار اٹھائے گا، یعنی کہ جہاد فرض ہوگا اس پر. اللہ اکبر. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ وہ میں ہوں، فرمایا آپ نہیں. سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ خوش نصیب ہوں، فرمایا نہیں. فرمایا وہ ہے جو اس وقت میری جوتی کی مرمت کر رہا ہے، میرے نالے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر مولا کائنات کو خوشخبری سنائی تو آپ نے یہ بات سن کے مسکرا پڑے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات سرکار نے پہلے بھی مجھے بتائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی حفاظت کے لیے آپ نے اب آخری دم تک مصروف رہے. گویا خلافت یہ جو سارے معاملات تھے آپ کی خلافت کے، جو اس میں واقعات ہوئے ہیں، اس کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی. تمام جتنے واقعات ہیں، جتنے جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا کے گئے. جیسے کہ حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کہ پھوپھی زاد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو وہ جب ایک جنگ میں مولا کائنات کے آمنے سامنے آئے تو آپ علیہ السلام، یہ صحیح حدیث ہے مستدرک کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات مولا کائنات نے ان کو یاد دلائی اور فرمایا کہ زبیر وہ بات یاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت تم ایک دوسرے سے لڑو گے، آمنے سامنے ہوگے. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا تھا کہ زیادتی کس کی ہوگی، فرمایا زیادتی تو تمہاری طرف سے ہوگی. اللہ اکبر. تو اسی وقت سیدنا زبیر جو ہے وہ واپس لوٹ گئے. اللہ اکبر. اسی وقت وہ واپس ہو گئے. اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ جب جنگ میں سامنے آئے تو مولا کائنات نے ایسی بات کی تو وہ بھی واپس چلے گئے اور مولا کائنات کے آپ فوراً واپس ہو گئے. اور حضرت طلحہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، جناب طلحہ کے بارے میں امام باقلانی نے بھی یہ لکھا ہے، ان کی کتاب ہے تمہید الاوائل میرے پاس موجود ہے، کہ حضرت طلحہ زخمی تھے کیونکہ ان کو مروان نے مار دیا تھا. جب وہ واپس ہو رہے تھے تو اس نے تیر مارا تو آپ تڑپ رہے تھے، تو مولا کائنات نے فرمایا کاش میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا، آج کا میں یہ دن نہ دیکھتا. اور جب حضرت مولا کائنات کے لشکر کا ایک سپاہی جا رہا تھا تو حضرت طلحہ نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور میں تیرے ہاتھ پر علی کی بیعت کر رہا ہوں قیامت کے دن، تاکہ یہ گواہی ملے کہ طلحہ علی کی خلافت کو تسلیم کر کے اور تیرے ہاتھ پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا سے. سبحان اللہ. ان روایات کی روشنی میں ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا جیسے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بخوبی جانتے تھے ان واقعات کے بارے میں پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ مولا علی تمام معاملات میں حق پر ہے. وہ تو سب حدیث مبارکہ موجود تھی، اس لیے اس بات پر وہ جب وہ ایک سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، ام سلمہ، ان کے جو صاحبزادے تھے پہلی شادی کے، تو وہ جب شریک ہوئے مولا کائنات کے ساتھ، مستدرک میں یہ حدیث ہے، ثابت ان کا نام تھا. تو جب وہ واپس مدینہ شریف آئے تو انہوں نے کہا کہ جنگ ہوئی ہے اور میں نے مولا علی کا ساتھ دیا ہے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا بیٹا تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. سبحان اللہ. کیا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، علی نہ خود غلط چلے گا نہ دوسروں کو چلنے دے گا. اللہ اکبر. کیا بات. نہ یہ خود بھٹکے گا نہ اس کے ساتھ لگنے والا بھٹکے گا. بالکل ٹھیک کیا ہے. انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی اور ان کو حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ نے مولا کائنات کا ساتھ دیا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بات، ایک نازک سی بات ہے کہ جتنے لوگوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر جو فیض یافتہ لوگ تھے، ان میں سے مولا کائنات کے ساتھ بدر والے تھے، بیعت رضوان والے تھے اکثریت. جس نے ان کا ساتھ دیا وہ پچھتایا نہیں. اللہ اکبر. اور جس نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ افسوس کرتا رہا. صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے. جناب عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے مجھے زندگی میں کسی بات پر اتنا افسوس نہیں، صرف اس بات پر افسوس ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر بغاوت کرنے والوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی. یہ صحیح سند کے ساتھ مجمع الزوائد کے اندر اور امام عسکری کی کتاب الاوائل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ اس بات پر افسوس کرتے تھے. یعنی مولا کائنات کا جس نے ساتھ دیا وہ پچھتایا نہیں، جس نے نہیں دیا وہ افسوس کرتا رہا. مولا علی اس لیے کہ حق ہی حق تھا، حق تھے. اور قرآن کی زبانی قل جاء الحق وزهق الباطل، ایسی بات حق نے آ کے رہنا اور باطل نے. اکابر صحابہ کے اس بات پر اتنے ریمارکس موجود ہیں
کہ مولا کائنات کی حقانی، چونکہ رسول اللہ خود فرما گئے تھے اللہم عادل الحق کا معو ہے سدار، یا اللہ جدھر جدھر علی گھومے حق اس کے ساتھ گھومے۔ اللہ اکبر، کیا بڑی بات کہی۔ اور جہاں تک میرا علم، میری تحقیق اور ریسرچ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے خود حق کا جو متضاد ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہی جو ہے ہمیں باقی کتابوں میں بھی اس کا یہی متضاد ملتا ہے۔ بہرحال اس کو بھی مولا سمجھنے کائنات کا چونکہ اپنا فرمان موجود ہے، جی ہاں، اور آلات صحابہ کی مستند کتب کے اندر جی ہاں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جنہوں نے جی ہاں، آپ کا ساتھ نہیں دیا، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ قعدوا عن الحق، کہ وہ حق سے پیچھے ہٹے، اللہ حق کا اکبر، ساتھ تو انہوں نے دیا لیکن باطل کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، جو لوگ اس درمیان میں رہے نا، جی ہاں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ تو نہیں دیا لیکن کہ باطل کے ساتھ کھڑے بھی اس کا نہیں مطلب یہ ہے کہ امت کو یہ جو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا علی جو ہے وہ مخالفین کو باطل نہیں سمجھتے تھے، یہ تو ایک لغت کی بھی سیدھی سی بات ہے کہ حق کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے، حق کے مقابلے میں باطل، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اس کا وہ مفہوم نہ لیا جائے نا جس میں کسی کی تنقیص ہو، کسی کی تنقیص توہین کو ہو، کسی کی تنقیص سے لعن ہٹ طعن کے ہو۔ بھی سیدھی سی بات ہے کہ حق کے مقابلے میں جب آئے گا تو وہ باطل ہوگا۔ ہاں، تو یہ فی زمانہ جو اس بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی، معاذ اللہ ایسا بھی بہت سارے لوگوں کو سنا گیا ہے کہ وہ تو گویا ایسے بیان کرتے ہیں کہ مولا علی اپنے مخالفین کو بھی حق پہ سمجھتے تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ حق پہ سمجھتے تھے تو پھر ان کے خلاف تلوار کیوں اٹھائے گی؟ ایسا ہوتا تو پھر تلوار کیوں وہ اٹھاتے؟ نبی کیوں پاک اٹھاتے؟ علیہ الصلوۃ والسلام جب خوشخبریاں دے چکے تھے کہ جب دین کے اس کا اندر مطلب یہ ہے خرابیاں کہ ہوں گی۔ یہ سادہ لو مسلمانوں کو کے ایمانوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ یہ نئی نئی باتیں ہیں نا قرب قیامت کی۔ جی ہاں، اکابر میں سے تو کسی نے 1400 سال میں جتنے عقائد کے امام ہیں جی ہاں، ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ اللہ چونکہ اکبر، اگر یہ کہنا کہ وہ ان کو حق پر سمجھتے تھے، جی ہاں، یہ صحابہ اکرام کے فہم پر حملہ ہے اللہ جو اکبر، مولا کائنات کے ساتھ کھڑے۔ بہت بہت بڑی بات اور بڑی خاص بات شاہ صاحب آپ نے فرما دی۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے قبلہ شاہ جی سے بڑی پیاری گفتگو ہو رہی تھی اور بڑی علمی اور بڑی تاریخی باتوں پر آپ نے روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا مولا علی پاک جب بھی غزوات کا ذکر آتا ہے مولا علی پاک کا نام خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا اور میں نے پہلے عرض بھی کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شب و روز کا جو قرب تھا، معیت تھی، وہ آپ کو حاصل تھی اور ساری زندگی رہی۔ اور غزوات میں جو آپ کرم اللہ وجہ کریم کا وہ کردار ہے وہ آپ بدر سے شروع کریں۔ بدر پہلا غزوہ ہے تاریخ اسلام کا، اور اس میں جس وقت انصار صحابہ قریش کے مقابلے میں جاتے ہیں، مد مقابل بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کوئی جوڑ کے بندے لائیں، کیونکہ یہ مدینہ شریف کے کسان ہیں اور کسانوں سے جنگ کرنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، لہذا ہمارے جوڑ کے کوئی خاندان، اونچے خاندان کے لوگ لائے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس مطالبے کو رد نہیں فرمایا۔ یہاں ہمارے فقہاء نے ایک نازک سا مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اس کا اس وقت ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، کہ یہ جو سٹیٹس خاندان کا ہے خصوصاً نکاح کے اندر جو رکھا گیا ہے، اس کا جنگ جو چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے وہ معتبر ہے، تو نکاح میں کیوں نہیں؟ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس لیے کہ لوگ اپنی بچیوں کو شرفاء کے ساتھ بیاہیں، اچھے خاندانوں میں اپنی بچیوں کے رشتے دیں۔ اسلام نے اس کا ایک اعتبار کیا ہے، کف کو مد نظر۔ تو اس پر ہمارے فقہائے اناف نے خصوصاً لکھا ہے کہ جب جنگ جو چند لمحات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے، چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معتبر رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جوڑ کے بندے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میرے چچا میرے حمزہ تشریف لائیں۔
اور میرے چچا کے بیٹے عبیدہ بن الحارث اور میرے چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب ہیں، اور یہ 3 شخصیات نکلی جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کر دیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ صرف 21 سال عمر مبارک ہے مولا کائنات۔ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہم میں سے کوئی بھی، میری اس وقت 45 سے اوپر ہے، محسن بھائی کی عمر بھی جو اتنی ہوگی 24-25 تو ہوگی جی، 24-25 اتنی مجھے لگ رہی۔ 21 سال کی عمر مبارک میں آپ نے غزوہ بدر کے اندر وہ کردار ادا کیا کہ جو رضوان ہے جنت کا گیٹ کیپر فرشتہ، اس نے یہ نعرہ لگایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ رضوان نے کہ اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے، اگر کوئی مرد میدان ہے تو علی بن ابی طالب۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت القت الفرید ہمارے ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اسلامی معلومات کا، امام ابن عبد ربہ کی کتاب، اس کے اندر مامون الرشید کی ایک بحث ہے۔ 40 فقہاء ایک طرف تھے اور مامون الرشید ایک طرف تھا، اور کافی طویل گفتگو ہوئی۔ شبلی نعمانی المامون میں لکھتے ہیں کہ وہ بہت ذہین تھا، بڑا عالم تھا مامون الرشید جو عباسی بادشاہ تھا، تو اس کی اور جو فقہاء سے گفتگو، اور وہ مولا کائنات کے بارے میں تھی کہ آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، جہاد میں آپ کا کردار کیا ہے۔ تو اس نے لکھا کہ حاکمی اور محکومی کے پردے ہٹا دیے گئے کہ کوئی بندہ بادشاہ سے گفتگو کرتے ہوئے رعب محسوس نہ کرے، آزاد گفتگو کا موقع دیا گیا، اور صبح سے لے کر دوپہر تک گفتگو جاری رہی۔ اور شبلی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گفتگو اور مباحثہ اور مناظرہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ مامون کا پلہ باری رہا، چونکہ وہ مولا کائنات کے دفاع میں بول رہا تھا۔ دوسری طرف 40 فقہاء اور علماء تھے، اس میں مولا کائنات کے جہاد پہ اس نے بات کی اور مولا کائنات کے فضائل پہ اس نے بات کی۔ اس کا جو عنوان ہے نا، 4 جلد ہے، 7 جلدوں کی کتاب ہے القت الفرید، وہ عنوان ہے احتجاج المامون علی الفقہاء، کہ مامون نے فقہاء کے سامنے جو دلائل پیش کیے، اس میں مولا کائنات کی جو جہاد میں کردار ہے اس پر اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، جن میں سے 39 اکیلے مولا علی نے مارے، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ، اور 11 کو مارنے میں دوسروں کی مدد کی، زخمی کر کے دیے یا دوسروں کا ساتھ دیا، اور دوسروں نے 11 مارے۔ یعنی جو 50 کافر ہیں وہ اکیلے مولا علی کی کھاتے میں جاتے ہیں، اور باقی جو 20 ہیں دیگر اکابرین نے ان کو قتل کیا۔ تو صرف بدر کے اندر یہ حال تھا۔ خندق کے اندر آپ دیکھیں کہ اب عمر بن عبد ود چیلنج کر رہا ہے، اور زرقانی علی المواہب، یہ سیرت کی مستند ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ چیلنج کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جس کو جنت میں جانے کی جلدی ہے میرے سامنے آئے، کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ تو کأنہم علی رؤوسہم الطیر، ایسے پتہ چلتا تھا کہ سامنے لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، لأنہم یعلمون شجاعتہ، کہ وہ جانتے تھے کہ وہ کتنا دلیر اور کتنا بہادر بندہ ہے۔ تو اس وقت جب وہ چیلنج کر رہا تھا تو مولا کائنات کھڑے ہوئے۔ صاحب تفسیر البیان نے غزوہ احزاب کے ذکر میں سورہ احزاب کی تفسیر میں ذرا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مولا کائنات کی جو سینے مبارک کی طرف ڈال تھی اس پہ لوہا لگا ہوا تھا اور پچھلی طرف کپڑا لگا ہوا تھا۔ حالانکہ ڈھال میں آگے پیچھے دونوں طرف لوہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے بھی وار ہو سکتا ہے، آگے سے بھی وار ہو سکتا ہے، تو آپ پچھلی طرف کپڑا لگاتے تھے۔ یعنی آپ کا یہ خیال تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میدان میں دوسری طرف جاؤں اور پیچھے سے کوئی وار کرے۔ تو آپ نے جس وقت میدان میں نکلے اور عمر بن عبد ود کو اس نے آپ کو زخمی کیا، اس کا وار آپ کے ڈھال پہ لگا اور پیشانی مبارک پہ زخم آیا، دوسرے ایک ہی وار میں آپ نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی طرح آپ جنگ احد میں دیکھیں، اگر زیادہ تفصیل دیکھنا چاہے نا، کوئی عام بندہ اردو کتاب بھی پڑھنا چاہے، وہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے علم عقائد کے امام ہیں، سیرت نگار ہیں ہندوستان کے اندر، بہت بڑی شخصیت، تو آپ کی مدارج نبوت میں غزوہ احد کا باب دیکھیں، وہاں ایک بات انہوں نے اور بھی لکھی ہے، وہ
اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ جو نعت علی کا وظیفہ ہے نا، کیا بات، اس وقت یہ ارشاد ہوا، اور شیخ کہتے ہیں محدثین نے اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ ایک آواز آئی حضور علیہ السلام کو، نعت علی، علی کو آپ بلائیں۔ تو مولا کائنات نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے نرغے سے نکالا اور اتنی جرأت کا اظہار کیا کہ پھر جبریل امین نے یہ کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، جواں مرد نہیں ہے، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں وہ تو مشہور و معروف ہے، سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہیں کہ 17 دن تک حملے ہوتے رہے، اور آخر یہ نبی پاک علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ آپ فی الحال واپس چلے جائیں، بعد میں تازہ دم ہو کر دشمن پہ حملہ کریں، چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور غزوہ خیبر کو اسلام کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، معاشی طور پر اس سے اسلام بہت مضبوط ہو گیا۔ وہاں ایک پوری کالونیاں تھیں جہاں سے مشرکین کو بھی مدد آتی تھی، اسلام کے خلاف جتنی مالی سپورٹ وہاں سے ہوتی تھی، تو وہاں خیبر پر حملے کا حکم دیا گیا، جہاد کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ اللہ کا نبی جب لباس جنگی پہن لیتا ہے تو پھر وہ اتارتا نہیں ہے جب تک کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ کل میں ضرور جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ ولا یدہ، کہ اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح دے گا، یعنی فتح اللہ دے گا اور دست حیدر کرار سے دے گا، اس لیے آپ کو ید اللہ کہا جاتا ہے، آپ کو یہ ضرب ید اللہ ہی، آپ کی ضرب کو کہا جاتا ہے کہ یفتح اللہ علی یدہ، ہاتھ اس کا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قوت کا مظہر ہوگا وہ علی بن ابی طالب ہوں گے، سبحان اللہ، اور یہ اس لیے آپ کو ید اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا کہ یا اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ اللہ میرے اہل میں سے مجھے ایک وزیر دے دے، مجھے ایک ساتھی دے دے جس کے ذریعے میرا بازو مضبوط ہو جائے، جس کے ذریعے مجھے قوت ملے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا تھا، میں علی کو مانگ رہا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں مولا کائنات کے القاب لکھے اور میں قوت بازو مصطفیٰ یہ لقب لکھا ہے کہ آپ ید اللہ بھی ہیں اور قوت بازو مصطفیٰ بھی ہیں، یفتح اللہ ولا یدہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول سے وہ محبت کرے گا اور اللہ رسولوں سے محبت کریں گے۔ یہاں ایک بڑی ضروری بات ہے کہ باقی بھی تو اللہ رسول سے ہر ایمان والا محبت کرتا ہے، تو یہ کیوں فرمایا، یہ مقام اختصاص ہے کہ یہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور رسول سب سے زیادہ سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی یہ تخصیص ہے، اس لیے خصوصیت بنتی ہے، ورنہ سارے ہی اللہ سے محبت کی نیت سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ رسول کے محبوب تھے۔ تو یہ تخصیص تب بنتی ہے کہ یہ پتہ ہو کہ یہ سب سے زیادہ اللہ سے، اور وہ کیوں؟ قرآن میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، اور جو ہو ہی سراپا ایمان، بلکہ مومن اور منافق کی پہچان جس کی محبت رکھی گئی ہو، اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور رسول سب سے زیادہ اس سے محبت کر۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اس کو حدیث طیر کہا جاتا ہے، اور اس کے صحیح ہونے پہ علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ بنوری ٹاؤن کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے نیل الخیر بحدیث طیر، وہ اسی پر، اس کو حدیث طیر مشہور ہے مولا کائنات کے فضائل میں، کہ حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ کسی نے روسٹ کر کے بھیجا، تو آپ نے اکیلے نہیں کھایا، فرمایا اللہم آتنی بحب الخلق الیک، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں، اکیلے نہیں کھانا چاہتا، اس بندے کو بھیج دے جو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھلا دستک ہوئی تو مولا کائنات تشریف لائے، یعنی اللہ اور رسول نے سب سے زیادہ جن سے محبت کی وہ آپ کی ذات ہے، اور آپ نے سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت کی۔ اور خیبر میں آپ نے جب مرحب لفظ ہے، وہ خود مرحب ہی کہتا تھا، جو کہ وہ حدیث میں بخاری کے اندر ہے، اس نے کہا کہ لقد علمت خیبر وانی مرحب،
شاک الصلاح بطل مجرب ہو، کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ تو اب ہمارے عرف عام میں اس کو چونکہ غلط العام میں مرحب پڑھا جاتا ہے، اور شعراء نے بھی ایسے ہی باندھا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تو آپ نے جب اس نے للکارا اور اس نے کہا کہ علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح، تو مولا کائنات نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ آپ کا شعر ہے کہ میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، ببر شیر رکھا، اور قلعہ سے غابات کریہ المنظرہ، کہ جس طرح جھاڑیوں سے نکلنے والا شیر باروب ہوتا ہے، اللہ نے مجھے وہ روب عطا فرمایا۔ پھر آپ نے جب خیبر میں مرحب کو قتل کیا، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے بعد اسلام اتنی ترقی کر گیا کہ اس کے بعد اسلام کو معاشی طور پر انتہائی قوت ملی، تو خیبر کی فتح کا سہرا بھی آپ کے سر ہی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بہت کمال شعر ہے، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ بڑی گفتگو کا بڑا پیارا سلسلہ جاری ہے، وقت کیونکہ مختصر ہے۔ میں چاہوں گا کہ مولا علی پاک کی جو علمی خدمات ہیں، بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو 3 خلفائے راشدین ہیں، خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپ کی جو علمی خدمات ہیں ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ اب علم اور علی یہ تو لازم اور ملزوم ہے، یہ تو اتنی مشہور و معروف بات ہے کہ امام ذہبی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اثبات العلو للعلی الغفار، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے اس کا مطلب اللہ کی صفات سے ہے، جو صفات کا ایک مشہور عقائد کا مسئلہ ہے، اس پر ہے اثبات العلو للعلی الغفار، اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں آپ نے آگے جا کر ایک جگہ مثالیں دی ہیں تواتر کی، یعنی تواتر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اتنی مشہور و معروف ہو، بچہ بچہ جانتا ہو، کوئی دنیا کا مدح اس کا انکار نہ کرتا ہو، تو اس میں امام ذہبی نے کہا کہ تواتر کی ایک مثال علم علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اب یہ تو امام ذہبی کی میں نے بات کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، جب حضرت سیدہ پاک کا مولا کائنات سے عقد ہوا، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو سیدہ پاک سرکار کی جدائی تھی، چاہے گھر ساتھ جڑا ہو لیکن پھر بھی رخصتی کی وجہ سے اپنے اللہ کے رسول سے، اپنے پدر گرامی سے جدائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تو اس بات پہ تجھے خوش ہو جانا چاہیے، انکحتو کے، میں نے تیرا نکاح اس سے کیا اقتبہم سلما، جو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اکثرہم علما، جو سب سے زیادہ علم والا ہے، سبحان اللہ، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، اور جو سب سے زیادہ بردبار ہے، اللہ سب سے زیادہ حوصلے والا ہے، یعنی جس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے ساتھ حوصلہ بھی ہو، اس کے ساتھ تو گزارا دنیا کے اندر جنت بن جاتی۔ تو فرمایا میں نے تیرا نکاح اس سے کیا ہے جو اسلام سب سے پہلے لایا، جو سب سے بڑا عالم ہے، نص رسول کی روشنی میں آپ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اور یہی بات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اقدانا علی بن ابی طالب، کہ ہم میں سب سے بڑا جج علی بن ابی طالب ہے۔ اب جج ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام معاملات پر نظر رکھتا ہو، تو اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فائد الفواد آپ کے ملفوظات کے اندر ہے، فرمایا جو سب سے بڑا جج ہے وہ سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا جج ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ ہم میں سے سب سے بڑا، اور قرآن مجید کا جیسا پہلے میں نے بیان کیا کہ ہر آیت کے بارے میں یہ جاننا، ہر آیت کے بارے میں یہ جاننا کہ کہاں اتری، کس وقت اتری۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں جب بھی مسائل درپیش ہوتے تھے آپ ہی کو بلایا جاتا تھا، آپ کتاب و سنت کے مسائل روشنی میں آپ مسائل کا حل پیش کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی، جیسا کہ یہ جو 4 تکبیر نماز کا معاملہ ہے کہ جنازہ کی تکبیروں میں روایات میں 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا ہے، لہذا کسی ایک پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ کتنی جنازے کی تکبیریں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اب کس پہ فیصلہ کرنا ہے یہ علی بن ابی طالب بتائیں۔
تو مولا علی جب آئے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصول کے طور پر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، مولا علی نے فرمایا کہ حضور نے تو مختلف جنازوں میں مختلف تکبیریں ارشاد فرمائی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ سرکار نے اپنی ظاہری حیات میں جو آخری نماز جنازہ پڑھائی اس میں کتنی گئی؟ سبحان اللہ۔ پھر بتایا گیا کہ مدینہ شریف میں انصار کے خاتون کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی جس میں 4 تکبیر، تو آپ نے فرمایا یہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات کے اس اصول پر امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر جو حضور علیہ السلام سے مختلف اعمال ثابت ہوں، بہتر یہ ہے کہ وہ لیا جائے جو آخری ثابت ہو، سبحان اللہ۔ یعنی آخر میں آپ نے، اس لیے وہ رفع یدین کا مسئلہ بھی کرتے ہیں کہ آخر میں آپ نے یہی پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین نہیں فرمایا۔ بہرحال یہ تو ظاہر ہے امت میں بڑے بڑے علماء دوسرے شوافے ہیں، حنابلہ ہیں، تو یہ اصول کے طور پر امام حنیفہ نے یہ بات لی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جس عمل کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے آخر میں کیا، ہم اس کو لیں گے اور پہلے کو منسوخ کی طرح سمجھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مولا کائنات کے اس عمل سے یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے لیا کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے یوں بھی کیا، یوں بھی کیا، یوں بھی کیا، تو جو آخری اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آخر میں آپ نے کیا کیا تو ہم اس کو لے لیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، دل تو چاہتا ہے کہ مولا علی پاک کا ذکر آپ کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، کیونکہ آپ کا ذکر اہل ایمان کو اس کی لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے اور ان کو سکون ملتا ہے۔ پروگرام ہمارے پاس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، وقت ہوا چاہتا ہے منقبت کا، تو محسن علی زئی صاحب منقبت پیش فرماتے ہیں۔ نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے، اور اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی، اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی، خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، اور میری نظر میں یہی ایک علاج تھا ان کا، میری نظر میں یہی ایک علاج تھا ان کا، کہ منافقوں کو جلایا علی علی کر کے، منافقوں کو جلایا علی علی کر کے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ وہ اپنے شجر میں دیکھے کہاں خرابی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ اپنے شجر میں دیکھے کہیں خرابی ہے، جسے بھی کیف نہ آیا
علی علی کر کے، جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے، غدیر خم پہ صحابہ کے سامنے سرور، غدیر خم پہ صحابہ کے سامنے سرور، میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے، میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے۔ ماشاءاللہ، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، ہر روز کی طرح آخر میں آج بھی ایک پیغام، وہ یہی ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان کا حیا اور ادب انتہائی لازمی ہے، اور یہ اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ادب و لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ جو ایک تقابل کا ماحول بنا ہے اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمارے ایمان محفوظ رکھیں، عوام الناس کے جو ایمان ہیں وہ بھی محفوظ رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔